شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور البتہ تحقیق ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے بنایا۔ فرمایا بس اتر جا، تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم یہاں تکبر کرو، نکل جاؤ، یقیناً تم ذلیل ہونے والوں میں سے ہو۔ بولا مجھے اس دن تک مہلت دی جائے جب سب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا یقیناً تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے۔ بولا کیونکہ تو نے مجھ کو گمراہ کیا تو میں بھی ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کے لیے بیٹھ جاؤں گا، پھر میں ضرور آؤں گا ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کی دائیں جانب سے اور ان کی بائیں جانب سے، اور تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہ پائے گا۔ فرمایا نکل جا یہاں سے، مذمت زدہ، دھتکارا ہوا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا میں ان سب سمیت جہنم کو ضرور بھر دوں گا۔ اور اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، پھر کھاؤ جہاں سے تم دونوں چاہو، اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسے ڈالے تاکہ ان کے جسم کے وہ قابل شرم حصے جو ایک دوسرے سے چھپائے گئے تھے ان کو ایک دوسرے کے سامنے کھول دے، اور کہنے لگا تمہارے رب نے تمہیں نہیں روکا اس درخت سے مگر اس لیے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں تم ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور ان کے سامنے قسمیں کھانے لگا کہ میں تو تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ پھر آہستہ آہستہ دھوکے کے ساتھ اس نے ان کو پھسلا لیا۔ پھر جب دونوں نے درخت کا پھل چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھلنے لگے اور وہ اپنے جسم پر جنت کے پتے چپکانے لگے۔ ان کے رب نے ان کو پکارا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا اور میں نے تم کو کہا نہ تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ وہ دونوں بول اٹھے اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہم کو معاف نہیں کیا اور ہم پر رحم نہیں فرمایا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فرمایا اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہے۔ فرمایا اسی میں تم زندہ رہو گے، اسی میں تم کو موت آئے گی اور اسی سے تم پھر نکالے جاؤ گے۔ اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاعراف جو 8ویں سپارے کی سورت ہے اس کی آیت نمبر 11 سے لے کر 25 تک پڑھا ہے اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ہماری تخلیق کے بارے میں، ہماری پیدائش کے بارے میں اور اس دنیا میں ہمیں پیش آنے والے امتحان کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو انسان ہوش سنبھالتا ہے تو ایک خیال اس کو ضرور آتا ہے کہ مجھے کس نے بنایا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جب بولنے کا آغاز کرتے ہیں یا بالکل شروع میں بولنے لگتے ہیں تو ہر چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ پھر تھوڑا اور سمجھدار ہوتے ہیں تو پوچھتے ہیں یہ کس نے بنایا ہے، یہ کس نے بنایا۔ تو اسی طرح ہر بچہ جب شعور کی حالت کو پہنچتا ہے تو اس کو یہ خیال ضرور آتا ہے کہ مجھے کس نے بنایا ہے۔ چونکہ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کو بچپن سے ہی بتا دیا گیا ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ پھر اسی طرح زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، ہر وہ چیز جو انسان کو نظر آتی ہے اس کے بارے میں اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔